تعلق سے ہے. یہ ایک مسلمان اور ایک منافق کے بیچ کا فرق معاملہ ہے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا مسلمان اور منافق کے بیچ میں زکوٰۃ فرق ہے، نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا منافق امانت میں خیانت کرتا ہے، مومن نہیں کرتا. منافق وعدے میں خلاف ورزی کرتا ہے، مومن نہیں کرتا. منافق بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، مومن نہیں کرتا. اگر ایک مومن اور ایک منافق کے بیچ میں فرق ہے، سبحان اللہ، وہ معاملہ ہے اور یہ حقوق العباد سے متعلق ہے. ایک آدمی حضرت عمر کے پاس آیا، بڑی تعریف کی دوسرے آدمی کی، فلاں ہیں، ایسے ہیں، ویسے ہیں. حضرت عمر نے کہا ہر عمل تماہو حل سافر تماہو، کبھی اس کے ساتھ کوئی لین دین کیا کیا؟ کبھی پیسے دیکھ کے دیکھا اسے؟ کبھی اس کے ساتھ تجارت کر کے دیکھا؟ اگر نہیں کیا ہے تجارت، اگر معاملہ نہیں کیا ہے، ہو سکتا ہے تو نے اسے مسجد میں لمبے سجدے کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. حضرت عمر کا جملہ، ہو سکتا ہے تو نے مسجد کے اندر اسے لمبے لمبے سجدے کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. اس بنیاد پر کسی کی تعریف نہیں کر. اگر کسی کی تعریف کرنا ہے اس کے ساتھ کاروبار کر کے دیکھ، اس کے ساتھ معاملہ کر کے دیکھ. اور جملہ حضرت عمر کا یہ ہے ہل عمل تماہو، کیا کوئی معاملہ کبھی کیا کیا؟ میرے بھائیوں، یہ فرق ہے حقوق العباد اور حقوق اللہ کے بیچ میں. میرے محترم دوستوں، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہمارے اسلام کے اندر موجود ہے اور اس کی ایک لمبی فہرست. کیا کیا ہیں حقوق العباد؟ بڑا اہم مسئلہ ہے. کسے کہتے ہیں حقوق العباد؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا حقوق العباد ہے. بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا حقوق العباد ہے. غور سے سنو اسے. بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ شادی میں دے ڈالے جو دینا ہے. اب میراث میں کیا بھی نہیں دیں گے تجھے. کتنے ہونا معاملے جی، کتنے چاہیے؟ اس میں کیا اہل حدیث کیا غیر اہل حدیث، جو دینا ہے شادی میں دے دیے، اب کچھ نہیں دیں گے تجھے. یہ معاملہ ہے، یہ حقوق العباد ہے. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک، بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک، خالہ کے ساتھ اچھا سلوک. ایک لمبی فہرست ہے میرے بھائیوں، لمبی فہرست. لیکن علماء نے لکھا ہے یہ تمام کو اگر جمع کر لیا جائے یہ تین چیزیں بنتے ہیں. کتنی چیزیں بولیں گے تو میں بھی نہیں بولوں گا. کتنی چیزیں؟ اسے کلاس بنا کے لے کے جا رہا ہوں، کانفرنس نہیں. کتنی چیزیں؟ تین چیزوں میں حقوق العباد ہوتا ہے. پہلی چیز علماء نے لکھا ہے جان کے معاملے میں، دوسری چیز علماء نے لکھا مال کے معاملے میں، تیسری چیز علماء نے لکھا ہے عزت نفس کے معاملے میں. یہ تین چیزوں میں حقوق العباد ہوتا ہے. یاد رکھو، اصلاح معاشرہ ہے نا، اگر یہ تین چیز کسی معاشرے میں محفوظ ہیں، اگر یہ تین چیزوں کا کسی معاشرے کے اندر خیال رکھا جا رہا ہے، علماء کہتے ہیں وہ معاشرہ امن والا ہے، وہ معاشرہ اصلاح والا ہے، وہ معاشرہ کامیاب معاشرہ ہے. اسی لیے مجھے یہ عنوان دیا گیا ہے اگر کسی بھی معاشرے کے اندر جان محفوظ ہے، مال محفوظ ہے، آدمی کی عزت محفوظ ہے، سمجھ لو معاشرہ محفوظ ہے. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اہم موقعوں پر جب بھی ہمارے نبی کو بیان کرنے کا موقع آیا نا، ہمارے نبی نے یہی تین چیزیں بتائی. آپ کو عرفہ کا میدان ہے، حج کا موقع ہے، اونٹنی کی پیٹھ پہ بیٹھے ہیں. آج بھی الحمدللہ ہم یہاں روزہ رکھتے ہوئے وہ خطبہ سنتے ہیں نا، سبحان اللہ. عرفہ کے میدان سے آج بھی خطبہ ہم سنتے ہیں. عرفہ کے میدان کے خطبے کا پہلا جملہ کیا ہے جی؟ سوال میں نہیں کروں گا، جلدی چلتے ہیں. جو وقت مجھے دیا گیا ہے انشاءاللہ اس وقت پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. عرفہ کے میدان کے خطبے کا پہلا جملہ ان دماءکم، یہ نبی کا خطبہ پڑھ رہا ہوں، ان دماءکم، اللہ اکبر، واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں. ان دماءکم، تمہارا خون، واموالکم، تمہارا مال، واعراضکم، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہیں، ایسے ہی حرمت والی ہیں جیسے عرفہ کے دن کی حرمت ہے. اللہ اکبر. جیسے ذی الحجہ کے مہینے کی حرمت ہے، جیسے اللہ کے نبی نے کہا اس شہر مکہ کی حرمت ہے، اس سے زیادہ حرمت ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کی عزت کی ہے. اللہ ہمیں ان کی عزتوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. کیسے حق تلفی ہوتی ہے، حقوق العباد کیسے مارا جاتا ہے، کیسے حقوق العباد میں حق تلفی کی جاتی ہے، علماء نے اسے بھی بتایا ہے. کسی کو جان سے مار دیا جائے، سبحان اللہ،
اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلمانوں کو صحیح اخلاق عطا فرمائے. اور میں ایک چیز بتا دوں آپ کو, جان سے مارنے کے معاملے میں ہو سکتا ہے دنیا میں بچ جائیں, آپ جج کو خرید لیں, آپ وکیل کو خرید لیں, آپ سامنے والے کو خرید لیں, ایسے بہت سارے لوگ ہیں مرڈر کرنے والے لوگ. میں کھلے عام یہاں کہہ رہا ہوں, آپ سے بڑا نامرد نہیں ہے جو ایک انسان دوسرے انسان کو مار دیتا ہے. 10 لوگ مل کر ایک آدمی کو مار دیتے ہیں. سبحان اللہ. قرآن مجید میں تو یہ کہا گیا ہے ایک جان بچاؤ ساری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے. آپ دنیا میں خرید سکتے ہیں, آپ کورٹ کو خرید سکتے ہیں, مگر حشر کی عدالت میں آپ اللہ کے دربار میں پکڑے جائیں گے. کیسے پکڑے جائیں گے جانتے ہیں؟ جو مر گیا ہے آدمی, مارنے والے آدمی کا گلا پکڑ کر اللہ کے دربار میں آ کے کھڑا ہوگا. اور حدیث اس طریقے سے ہے, ای ربی, اے میرے پروردگار, پوچھ اس سے اس نے مارا کیوں ہے. یہاں بچ جاؤ گے میرے بھائی, روز قیامت نہیں بچ پاؤ گے. حق تلفی یہ ہے کسی کی جان لے لی جائے, حق تلفی ہے. یہاں ایک اور چیز بتا دیتا ہوں, اللہ تبارک و تعالی ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے, اللہ انہیں صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے, اللہ ہمارے مسجدوں کی مدرسوں کی حفاظت فرمائے. شہر بنگلور کا ایک بہت بڑا روڈی, وہ ایک آدمی کو جان سے مارنے کا پلان کر لیا. ہفتے کے روز مارنا ہے اسے, اور اس لیے مارنا ہے کیونکہ اس نے 15 لاکھ روپے سامنے دیے ہیں اور سامنے والا نہیں دے رہا. ٹال مٹول ٹال مٹول ٹال مٹول. مارکیٹ میں اگر اسے رہنا ہے, نام کما کے رکھنا ہے تو اسے مارنا پڑے گا, ورنہ مارکیٹ کے سے نام ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ. اللہ ہمارے علماء کے لیے دعا کیجئے. وہ آدمی مجھ سے مل کر کہتا ہے, مولوی صاحب معلوم نہیں تم لوگاں کیا جمعہ سمجھ کو دیتی, ہمارے زندگیاں بدل جاتی. یہی جملے اس کے, ہمارے زندگیاں بدل جاتے ہیں. سبحان اللہ. مسجد ابو بکر اہل حدیث مسجد, اس میں وہ آدمی جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے, کل اسے مرڈر کرنا ہے ایک آدمی کا. وہ آ کر ہمارے ایک عالم دین اہل حدیث عالم, اس لیے کہ ان کی اجازت نہیں ہے, نام نہیں لے رہا ہوں میں, اللہ ان کی عمر میں برکت, ان کے علم میں برکت, اللہ ان کی صحت میں برکت دے. نہیں جی 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 بار بار پوچھنا, کیا جی عجیب قوم ہے ہماری. سبحان اللہ. جمعہ کے دن جب میں آیا, سارا جمعہ کا خطبہ قرض معاف کرنے پر. وہ کہتا میں روتا رہا پورے خطبے میں روتا رہا میں, اور جب خطبہ ختم ہوا میں نے سوچا یہ میرے لیے دیا گیا ہے خطبہ. میں نے وہی توبہ کی, آج کے بعد میں کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا, آج کے بعد میں کسی کو نہیں ماروں گا. اس نے 15 لاکھ لیا ہے اور زیادہ بھی لے لے, آج کے بعد میں یہ زندگی سے توبہ کرتا ہوں. کبھی کبھی جمعہ میں لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی اور لوگوں کی جانیں بچ جاتی ہیں. بچے یتیم ہونے سے بچ جاتے ہیں, عورتیں بیوہ ہونے سے بچ جاتی ہیں. حق تلفی کیسے ہوتی ہے؟ کسی کی جان لے لی جاتی ہے. حق تلفی کیسے ہوتی ہے؟ کسی کا مال ہڑپ کر لیا جاتا ہے. حق تلفی کیسے ہوتی ہے؟ کسی کی عزت سے کھیلا جاتا ہے, اس کی غیبت کی جاتی ہے, اس پہ تہمتیں لگائی جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں میرے بھائی حق تلفی میں آتی ہے, حقوق العباد میں. اب جو